نصاب کا درس میں ایک ہی آیت سامنے آئی تھی، اور وہ آیت تو ایسی ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک درس نہیں، وہ تو نصاب میں رکھنے کے قابل آیت ہے، کیونکہ وہ بنیاد ہے اس معاشی نظام کی جو قرآن کریم نے نو انسانی کی ربوبیت کے لیے تجویز کیا۔ میں نے گزارش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ اصولی طور پر تو ہمارے اس زمانے کے معاشیین اس نقطے تک تو پہنچ گئے، بالخصوص مارکس نے تو وہ بات بڑے متعین انداز میں کہہ دی کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی اینڈ ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ، ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام دیا جائے اور اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصول ہو سکتا ہے کہ وہ فکری طور پر اس پر پہنچا ہو، لیکن یہ تو 1400 سال پیشتر قرآن کریم نے یہ اصول دیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا تھا، اور یہی بنیاد ہے قرآن کے معاشی نظام کی۔ ضروریات زندگی کی ذمہ داری قرآنی نظام کے سر عائد ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیاد میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان و ما بکم من نعمت فمن اللہ، وہ ذرائع پیداوار ہوں یا انسان کی اپنی اقتصادی صلاحیتیں، یہ نہ تو اس کی کہیں سے خریدی ہوئی ہوتی ہیں نہ خود پیدا کردہ ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں اس نے کہا قرآن میں کہ یہ خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہیں، انسان کی اپنی صرف محنت اس میں ہوتی ہے۔ اگر وہ قانون عدل کی روح سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو وہ صرف اپنی محنت کے معاوضے کا حقدار ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہم تو عدل پہ نہیں، اپنا نظام احسان پہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی جس کی ضروریات میں کمی واقع ہوتی ہو وہ ضروریات پوری کرنا، یہ ہے جو قرآن کا نظام ہے۔ تو اس نے بتایا یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق ایک نظام کے تابع جو بھی کام اس کے ذمہ تفویض کر دیا گیا ہو وہ اسے سر انجام دے گا، اور اس کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی ذمہ داری اس نظام کے سر پر عائد ہوگی۔ اور بنیاد یہ ہے اس چیز کی، مومن کا یہ ایمان کہ میں اور میری صلاحیتیں، یہ وسائل رزق اور ذرائع پیداوار، یہ سب خدا کے عطا کردہ ہے، اس لیے اس کی ہدایت کے مطابق ان کی تقسیم ہوگی، اور ہدایت اس کی یہ ہے رب العالمینی کی، جو قرآن کی پہلی سورت کے پہلے الفاظ میں آ گئی کہ نو انسانی کی ربوبیت یہ ہے مقصود ان چیزوں سے۔ تو یہ جو ایمان ہے کہ یہ چیزیں خدا کی عطا کردہ ہے، میری اپنی نہیں ہے، یہ بنیاد ہے قرآن کے معاشی نظام کی، ایمان۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان کا جو وہ تانا دیتے ہیں کہ تم مذہب پرست اور خدا پرست ہر بات کو ایمان یا فیت کے اوپر بنیاد رکھتے ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ فیت تو ان کا بھی ہوتا ہے۔ ایک کمیونسٹ کا یہ ایمان ہے کہ خدا نہیں ہے، وہی نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے ان کے نزدیک۔ کوئی کمیونسٹ اگر اس کا انکار کر دے کہ نہیں صاحب میں تو خدا کو مانتا ہوں، وہ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں رہ سکتا، وہ ممبرشپ میں انرول نہیں اپنے آپ کو کرا سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، تمہارا وہ ایمان ہے، یہ تو نہیں تم اعتراف کر سکتے کہ تم اپنے دعوے کی بنیاد ایمان پہ رکھتے ہو، تم بھی ایمان ہی پہ رکھتے ہو۔ وہ ایمان بالکفر یا ایمان جو طاغوت ہے جو قرآن کہتا ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ تو بات یہ تھی، قرآن کے معاشی نظام کی بنیاد یہ تھی کہ یہ جماعت مومنین یا ایک فرد مومن جو ہے، جو اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ میری اپنی ملکیت نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے پورا جان مارنے کے بعد
اور اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے اور میرے بچوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. وہ ضروریات پوری کرنے کا انتظام یا ذمہ داری نظام کے سر ہے، کام کرنے کی ذمہ داری اس کے سر ہے. یہ ہے قرآن کا معاشی نظام. اور اسی لیے اس کی روح سے اب یہ مال و دولت جمع کرتے ہوئے چلے جانا، اس میں سے رکھتے ہوئے چلے جانا، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. سردردی کی ضرورت سے کیا ہے؟ کام کیا اور اس کے بعد جو غم ملا اسے ہمیں جانا بنا دیا. وہ ساری ذمہ داری نظام کی ہے، اس کی ذمہ داری اپنی ہے ہی نہیں. یہ تھا پچھلے درس میں جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کریم کی متعدد آیات کو سامنے لا کر، اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہ سلونہ کا مادہ جن سے کون کلو. پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی اس محنت کی کمائی میں سے کتنا دے دیں دوسروں کی ضروریات کے لیے. تو کہا یہ کہ جتنا تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے سارے کا سارا تم نے کہاں کے لیے رکھنا ہے. یہ تھا وہ نظام، یہ تو تھا دین. اب جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر یہ ایمان نہیں رہتا، نہ وہ نظام رہتا ہے جو ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. اور جب وہ نظام نہیں رہتا تو پھر ہر فرد اپنی ضروریات کی ذمہ داریوں کا، اپنی ضروریات کا آپ ذمہ دار ہو جاتا ہے. کل کو برا وقت آیا تو میں کہاں جاؤں گا، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. اب یہ فرد کی ذمہ داری ہو گئی نا. اب یہ جو کچھ کمائے گا زیادہ سے زیادہ جمع رکھنے کی یہ فکر کرے گا اس میں سے، تاکہ کل کو برا وقت آئے گا تو یہ کون نہیں مدد کرے گا. یہ ہے مذہب جب آ جاتا ہے، جب وہ نظام ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اس مذہب کی دنیا میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس اب دولت جمع کرنے کا جب فکر ہوا تو پھر جتنی کو زیادہ سے زیادہ کما لے، ہتھیار لے، کسی طرح سے قابو کر لے اپنی، وہ ہیرے بہادر کی طرح حلال تو یہ سمجھتا ہے اسے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے. اب اس میں اب مذہب والے آ جاتے ہیں، وہ آگے اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں کہ میاں اس میں سے کچھ فی سبیل اللہ بھی دے دینا چاہیے تمہیں، کچھ فی سبیل اللہ. اب یہ جو کچھ فی سبیل اللہ ہے یہ خیرات بن جاتی ہے. جتنا ہو سکے کسی سے کا اللہ واسطے کا وہ دے دے. آپ نے دیکھا کہ وہ نظام تھا، یہ اب چیز خالص جذباتی آ گئی اس میں کہ جتنا کچھ اللہ واسطے کو دے سکے. ایک تو اللہ واسطے کی یہ شکل ہوئی، اور وہی شکل ہے آگے چل کے جو آپ کے ہاں جس کا نام اب زکوٰۃ رکھا جاتا ہے. اس نظام میں زکوٰۃ کی یہ صورت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اب زکوٰۃ کی یہ صورت ہو گئی کہ وہ جتنا جی چاہے مال جمع کرو، سال کے بعد اس میں سے 40واں حصہ 2.5% وہ نکال کے اگر آپ دے دیجیے، وہ بھی خیرات کی شکل ہے. تو وہ باقی مال جتنا دیا ہے حلال ہو تو یہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں سے اتنا حصہ تم دے دو. یہ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا تو قرآن اگلی ہی آیت میں بات کیا کر جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم تو ان الفاظ سے یوں ہی اول تو اس کو سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں ثواب کی خاطر، اور اگر سمجھا بھی جاتا ہے تو 4 لفظوں کا ترجمہ نیچے دیکھا اور آگے بڑھ گئے، کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہم. تو وہ کیا رہا ہے یہ میں پھر دوہراؤں کہ اس میں یہ تھا کہ للأصل تمہاری ضروریات کی ذمہ داری نظام سے، تم جو کچھ بھی کماؤ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، محروم ہیں، محتاج ہیں، کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، معذور ہیں. وہ نظام کے پاس ہوگا، وہ اس کی تقسیم کرے گا. تو یہ نہیں کہ اس میں سے کچھ دے دیا جائے. اب میں آتا ہوں اس کے بعد اگلی آیت. کہا تھا کہ یہ لوگ جو چھپا کے رکھتے ہیں پھر زیادہ ضرورت کی، وہ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد کہ یہ نظام جس کی بنیاد نے صورت خرابی کی ہے، جب اپنی اوپر کی چھتوں کے بوجھ سے نیچے گرے گا تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نظام وہی تھا چلنے کے قابل جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا تھا. یہ نظام جو ہے یہ چل نہیں سکتا، یہ جذبات پہ مبنی ہے سارا. ریشنلی نہیں آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے، کیوں کا جواب نہیں دے سکتے کہ میں اپنی محنت سے اتنا کماؤں، میں کیوں دے دوں دوسروں کو. مذہب کی دنیا اب آگے آئی تو اس میں واضح میں جذبات کو اپیل کیا گیا کہ دیکھو نہیں کس میں سے غریبوں کا، مفلسوں کا دینا چاہیے، ان کی عادت کو ترس کھانا چاہیے، کچھ اس میں سے دینا چاہیے.
اندازہ لگائیے عزیزان من کس انداز میں بات کیا جاتا ہے قرآن. اس وقت ان کے مخاطب اس کے مخاطب وہی اہل مذہب تھے وہاں کے، وہ جو اپنے مندروں میں دیوتاؤں کے ہاں جا کر اپنی مذہب کی پرستش گاہوں میں کہ وہاں جا کے اس میں سے کچھ دے دیتے تھے، کچھ دے دیتے تھے. میں اسی پہ زور دے رہا ہوں، اس میں کچھ دینا نہیں ہے، اس میں ضروریات زندگی نظام پوری کرتا ہے، سب کا سب دے دینا ہے. اس کے اندر سب کا سب اپنا ہوتا ہے، اس میں سے خدا واسطے کا محض طرف کھا کے کسی کی غریبی اور مفلسی پہ تو اس میں سے کچھ دیا جاتا ہے. آیت ہے اگلی عزیزان مان اس میں سے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اللہ آپ دیکھیں کس طرح سے یہ فرق کر جاتا ہے. وہاں تھا قلیل ہے، جتنا ضرورت ہے وعدہ سب کے سب کہا. یہاں مذہب کی دنیا میں آ کے پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہوا ہے یہ رزق، اس میں سے کچھ تھوڑا سا یہ دے دیتے ہیں وہاں جا کے. کوئی بتوں کے استھانوں پہ گیا وہاں دے دیا، کوئی اگر صاحب کے پاس گیا وہاں دے دیا، کسی نے ارباب طریق شریعت کو دے دیا، کسی نے اور نیک کاموں میں دے دیا، پن کے کاموں میں، دھرم کے کاموں میں، چیریٹی کے کاموں میں. الفاظ جتنے جی چاہے بدل لیجیے، نصیباً مما رزقناہم ہر جگہ آئے گا، حالات نہیں آئے گا. اس میں سے کچھ دے دیا. اب اس کچھ دینے کے بعد مطمئن ہو گئے تو ٹھیک ہے، نیکی کا کام بھی کر لیا. ارباب مذہب بھی مطمئن ہو گئے کہ ان کا تو زندگی کا سہارا ہی یہی ان کی یہی خیرات اور صدقہ اور شکرانہ اور زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا. اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ نظام جب ٹوٹا ہے اور ہمارے ہاں بھی اسلام دین کی سطح سے مذہب کی سطح پہ آ گیا تو اس میں بھی بنیادی تبدیلی جو ہوئی تھی وہ الاصل کی بجائے نصیباً مما رزقناہم ہوئی. بات فرما رہے ہیں بظاہر آج ایسا نظر آتی ہے کہ اس زمانے کے بت پرستوں کی ایک بات کہی گئی ہے. وہ تو جو نظام ہے جب وہ دین سے مذہب کی سطح پہ آتا ہے تو اس میں جو ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ بات کہہ گیا ہے کہ یہاں نصیباً مما رزقناہم، مما رزقناہم والی بات تو وہی ہے کہ جو دیا ہوا سارا ہمارا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ یوں دے دیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ توبہ کی وہ آیت جب سامنے آئی تھی اور آتی ہے، اور میں تو 20 دفعہ اس کو میں لکھ چکا ہوں. دین مذہب پہ جب پہنچتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ 9/35 آیت رسول بلکہ 34 والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو دولت کے ڈھیر جمع کر لیتے ہیں، ولا ينفقونها نصیبا منها نہیں، اس میں سے ایک حصہ نہیں کہا کہ خدا کی راہ میں نہیں صرف کرتے، اسے خدا کی راہ کے صرف کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے، جمع کرتے رہتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ چبا لیتے ہیں، ہولڈ کر لیتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اعلان کر دو ان کے لیے ایک علم انگیز تباہی کا. یعنی یہ نظام جو ہے اس کا نتیجہ ایک علم انگیز تباہی ہے. یہ کیا چیز ہے یہ نظام؟ یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. دولت کے ڈھیر، چاندی سونے کے ڈھیر. اس زمانے میں ابھی کاغذ کی کرنسی تو نہیں تھی، اسی لیے دولت اس کا ترجمہ ہے. دولت کے ڈھیر جمع کر لیتے ہیں اور انہیں کھلا نہیں رکھتے نظام ربوبیت کے لیے. ان کو علم انگیز تباہی کا اعلان ان کے لیے کر دو، بشارت دے دو، صبری دے دو. یہ آیت آئی. اب اس آیت کی روشنی میں یہ دولت جمع کرنے کا کوئی جواز نکل سکتا ہے قرآن؟